الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت مولانا سید بلال صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، میں اگر اتنے اچھے اور اتنے خوبصورت پروگرام پر مبارکباد دوں تو یہ بات جچے گی نہیں، اس لیے کہ میں خود ایک خادم کی حیثیت سے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شریک ہوں۔ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ لوگ تشریف لائے اور آخر تک ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید بلال صاحب کا ابھی اس کے بعد اصل خطاب ہوگا۔ کتاب اور جلسے کی مناسبت سے ایک دو تین باتیں میں آپ سے عرض کروں۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا بھٹکل سے جو تعلق ہے اور جس نوعیت کی کتاب پہلی دفعہ منظر عام پر آئی ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مستقل اس کے لیے الگ جلسہ کیا جاتا ہے اور حضرت مولانا بھٹکل اور جامعہ کے تعلق سے باتیں گوش گزار کی جاتی۔ نعت خوانی کے پروگرام میں چونکہ بار بار مولانا تشریف نہیں لا سکتے، اس لیے انتظامی اعتبار سے اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جہاں تک اجتماعی نعت خوانی کا تعلق ہے، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں اس وقت دو محاذوں پر جو ہے مقابلہ ہے، ایک اسلام سے متعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے، وہ اپنے برادران وطن ہے یا برادران انسانیت ہے، ایک محاذ وہ ہے۔ لیکن مجھے معاف فرمائیں، اس سے بڑا محاذ اس وقت جس کی طرف ہمارے مولانا عبداللہ صاحب نے اشارہ کیا اور جس کی طرف حضرت مولانا بلال صاحب نے آج جمعہ کے خطبے میں بھی اشارہ بلکہ وضاحتاً اس کا اظہار کیا کہ ہماری نئی نسل کا اسلام پر اعتماد آج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے شکوک شبہات غیر مسلم بھائیوں میں اتنے نہیں ہیں جتنے اپنے لوگوں میں ہیں، ہماری نئی نسل میں ہے اور جدید تعلیم یافتہ نسل کے اندر ہے۔ اس محاذ کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہی ہے، اس محاذ کا طریقہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ اس محاذ کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثبت انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت اور محبت پر پیدا کرنے کے جو مواقع ہمیں میسر ہے، جو ذرائع میسر ہے، ان طریقوں کو اور ان ذرائع کو استعمال کیا جائے۔ نعت خوانی کا مقابلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ غیر شعوری طور پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے اعلیٰ درجے کے ایمان والے، لیکن ہم لوگوں کا لیکن ہم خود محسوس کر رہے تھے کہ ایمان تازہ ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ٹیمپریچر ہمارا بڑھ رہا تھا، آخری درجے کی، بعد بعد شیر پر تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ تو مثبت انداز میں نئی نسل میں اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا کرنے کا، مجھے معاف فرمائیں، آج کل جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئز کا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اس کی افادیت کا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق معلومات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے لیکن عقیدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ 10 لاکھ سوالات بچے کو یاد ہو جائیں گے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی کتاب پڑھے گا ایک بچہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق واقعات ہوں گے، امانت کے تعلق سے، سچائی کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے، اس کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہوگی یہ کوئز کے پروگراموں سے پیدا نہیں ہوگی۔ میں تمام اسپورٹ سینٹروں کے ذمہ داروں سے اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا، چھوٹی چھوٹی کتابیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بچوں کو دی جائیں، اس کا وہ خلاصہ بیان کریں۔ وہ کتاب پوری یاد نہیں بھی ہوگی
لیکن اس کے نتیجے میں جو تاثر دل کے اندر پیدا ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس فکر کو اور اس تحریک کو آج بھٹکل سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر ادارہ ادب اطفال اور ہمارا جامعہ اسلامیہ اور ہمارے انجمن اور تعلیمی ادارے اس سلسلے میں مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں خود ہمارے اپنے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں. کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ اردو میں کتابیں ہوں. اردو پڑھانے تک، اردو سکھانے تک زمانہ ہو جائے گا، یہ لوگ پھر اپنے ہاتھ نہیں لگیں گے. جس زبان کے وہ جاننے والے ہیں ان کی مادری زبان میں ہمارے پاس موجود ہے لٹریچر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں تک حضرت مولانا کا تعلق ہے اہل بھٹکل سے، مجھے معاف فرمائیں. حضرت مولانا ایک جملہ کہا کرتے تھے جب ہم لوگ پڑھتے تھے ندوے میں. ہمارے حضرت استاد حضرت مولانا ایوب صاحب نے ہم کو نصیحت بلکہ وصیت کی تھی کہ آپ کی تعلیم کا ناغہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن حضرت مولانا کی مجلس نہیں چھوڑنا. حضرت مولانا کی مجلس میں ہم لوگ بات سنتے تھے کہ آپ حضرات کو اہل بھٹکل کو حق شفا حاصل ہے کہ آپ لوگ سلطان ٹیپو پر کام کریں. خیر وہ تو دوسرا مسئلہ ہے، اللہ نے لیا کام جیسے بھی ہوا، حضرت کی حسرت پوری ہوئی. لیکن حضرت مولانا کا جو بھٹکل سے تعلق تھا اس تعلق کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت مولانا پر اس وقت کم از کم 300 سے زیادہ کتابیں چھپی ہیں. یادگار بنانے میں تو ہم لوگ بہت آگے نکل گئے. ابو الحسن علی نام لکھنے میں ہم لوگ بہت آگے بڑھ گئے. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بھٹکل والوں کا. مولانا علی میاں روڈ بھی ہے، مولانا علی میاں کالونی بھی ہے، مولانا علی میاں مسجد بھی ہے، مولانا علی میاں اکیڈمی بھی ہے، مولانا علی میاں اسکول بھی ہے، مولانا علی میاں پری یونیورسٹی بن گئی، انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی ٹوٹل بھی بن جائے گی. لیکن 200-250 کتابوں میں ہمارا تناسب کیا ہے بھٹکل والوں کا؟ کتنی کتابیں؟ ایک آدمی ہمارے پاس ایسا ہے اور تھا. ڈاکٹر ملپا صاحب تھے، منیری صاحب تھے، آج مولانا عبد المتین صاحب ہیں، مولانا ناصر اسلام صاحب ہیں، مولانا شعیب صاحب ہیں جو مولانا کے بہت قریب رہے. یہ خود اپنی جو ہے حضرت مولانا کی یادداشتوں کو لکھتے، موٹی موٹی کتاب تیار ہو جاتی ہے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کے چھپنے پر. میں اس لیے کہتا ہوں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر بہت کتابیں لکھی ہیں. ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب نے بھی لکھی، حضرت مولانا رابع صاحب نے بھی لکھی ہے. میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں حضرت مولانا کی جو زندگی اور سوانح حیات ہے عام لوگوں کی سوانح حیات کی طرح نہیں ہے. مجھے معاف فرمایا، میں کسی سے موازنہ نہیں کرتا. حضرت مولانا کی وہ سوانح حیات 100 سال کی ہندوستان کی اور عالم اسلام کی تاریخ ہے. یہاں ناظم ندوۃ العلماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا ایک کام نہیں کر سکتے تھے، حضرت مولانا رابع صاحب سے ایک کام نہیں ہو سکتا تھا. مولانا بہت یہ کیا کہتے تھے حساس تھے اس معاملے میں. لیکن ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب میں کاروان زندگی کو شامل ہونا چاہیے. اس حیثیت سے نہیں کہ حضرت مولانا کا جانے، اس کے نتیجے میں ندوے کی تاریخ بھی آئے گی، ہندوستان کی تاریخ بھی آئے گی، عالم عرب کی تاریخ آئے گی، عالم اسلام کی تاریخ آئے گی، اور اس کے نتیجے میں لوگ اور کتابیں پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں، میں درخواست کروں گا ہم سب اہلیان بھٹکل کی طرف سے کہ ہمارے ندوے کے نصاب کے مطالعے میں کم از کم حضرت مولانا کی کاروان زندگی آنی چاہیے. سب سے ہٹ کر ہے، سب سے جدا ہے. اپنے بارے میں تو نہ ہونے کے برابر لکھا ہے حضرت مولانا. اس میں سب دنیا کا تذکرہ، دعوتی تجزیہ، دعوتی تقاضے، دعوتی حالات، دعوتی مسائل، اور ایک عالم دین کو، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ان حالات پر کیسی نظر رکھنی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب کہتے تھے ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جتنی کتابیں لکھی گئی، لوگوں کے انتقال کے بعد 100 سال بھی اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. اور یہ حقیقت ہے. 2008 تک حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر 200 سے زیادہ کتابیں یا پرچے سامنے آئے تھے. اس کے بعد سے اب تو اس کے بعد چھوڑیے آپ کوئی سوچ سکتا اس صدی کے اندر ہندوستان میں، دنیا میں کوئی آپ ایسی شخصیت نہیں دکھا سکتے، نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلموں میں، نہ نہرو، نہ گاندھی، نہ غالب، نہ اقبال، نہ فیض، جس کے انتقال کے بعد 8 سال کے اندر 200 کتابیں منظر عام پر آئی ہوں. لیکن ان سب کے باوجود حضرت مولانا ایک بچپن میں کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، بچوں کی تربیت میں مولانا کا کیا حصہ تھا، اس موضوع پر مستقل کتابیں نہیں لکھی گئی تھی. مجھے معاف فرمائیں، تعمیر حیات کا نمبر آیا، بہت اچھے مضامین، ایک سے بڑھ کر ایک مضمون. سب سے اچھا مضمون جو حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب کا طاب حیًا و طاب میتًا، اس سے اچھا مضمون ہمارے پروفیسر خورشید صاحب کا جو حضرت مولانا پر لکھا. ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے میں متاثر تھا، ایک مولانا علی میاں صاحب، ایک دل کے راستے سے، ایک دماغ کے راستے سے امت میں انہوں نے کام کیا.
پھر اس کے بعد انقلاب کے ایڈیٹر شاہد لطیف کا تھا، وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن میں نے مولانا محمود صاحب سے کہا مولانا مجھے سب سے اچھے مضامین جو لگے مولانا کے خاندان کی بچیوں کے مضامین تھے. امامہ یا کسی اور نام سے 2-4 مضامین تھے. وہ مضامین حضرت مولانا بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، گھر آتے تھے کیا معاملہ رہتا تھا، کیا سلوک رہتا تھا، کیا پیار اور کیا لاڑ کرتے تھے. سب سے اچھے مضامین تھا میرے حیات کے، مطلب وہ ان بچوں کے تھے جو آج مائیں بن گئی ہوں گی، شاید دادیاں اور نانیاں بن گئی ہوں گی. اس زمانے کے وہ مضامین تھے، اتنے پیارے مضامین. آج بھی میں آپ سے درخواست کروں گا، مولانا مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بچپن میں حضرت مولانا کو جس طرح دیکھا ہے اور جس طرح کا معاملہ حضرت مولانا کا تربیت کے تعلق سے تھا، اس موضوع پر اگر آپ کام کریں گے میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے اچھی کتاب ہمارے ادارہ ادب اطفال کی طرف سے چھپے گی، ہمارے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے چھپے گی اور ہمارے اکیڈمی کی طرف سے چھپے گی. لیکن ضرورت ہے، بس میں آپ سے کہتا ہوں آخری درجے کا تعلق حضرت مولانا کا، وہ آخری سفر تھا کار پہ مولانا شعیب صاحب اور ہم تھے، دونوں ساتھ تھے. 10-12 کاریں تھی اس وقت گئی تھی. تو حضرت مولانا تاثرات لکھنا بھول گئے یا کوئی وقت نہیں ملا، تو کہا کہ آپ لے کے آئیے مسودہ، وہاں پر وہ لے کے آئیے. ہم لوگ لے کے گئے تو ایئرپورٹ پر حضرت مولانا نے تاثرات لکھوائے. حسن اتفاق سے میری خوش قسمتی تھی، حضرت مولانا نے مجھ سے ہی کہا کہ آپ لکھیے، ہم کہتے جائیں گے. اس میں 2 جملے تھے. ایک جملہ تھا بھٹکل سے میرا وہ تعلق ہے جو رائے بریلی کی بات کسی شہر سے ہو سکتا ہے. میری نظر میں جامعہ اسلامیہ وہ ہے جو ندوے کے بعد کسی ادارے سے میرا تعلق ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر پوری کتاب پر بھاری جملے تھے. پھر مولانا نے آخری دفعہ 1999 میں جب جلسہ ہوا، اس مولانا نے دل نکال کے رکھ دیا. اور یہ جو تقریر اس طرح کے مولانا کی کبھی تقریر نہیں ہوتی، مولانا ہڑکاتے نہیں، کبھی مولانا ڈانٹتے نہیں. مولانا کے اسلوب میں دیکھیے، شاید پہلی دفعہ مولانا نے اتنی سخت بات کہی ہوگی. عربوں میں بات کرتے لیکن بھٹکل والوں کو اس وقت شاید دوسری دفعہ آئے تھے. مولانا عبدالمتین صاحب بتا سکتے ہیں، پوری تاریخ پر ان کی نظر ہے. لیکن جس طرح دل نکال کے رکھ دیا، وہ ایک پس منظر تھا، وہ ایک خاص جامعہ کا ایک بیک گراؤنڈ اس وقت بنا تھا جامعہ اسلامیہ کے تعلق سے. اس طرح کی سخت تقریر کی ضرورت تھی. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر ہمارا یہ حق تھا. تو سب سے پہلے حضرت مولانا رابع صاحب نے اس کو محسوس کیا. اس کے بعد جب ہم نے بہت اصرار کیا کہ حضرت مولانا پر ندوے میں کوئی سیمینار نہیں ہوا، میں تو مولانا پر سوار ہو گیا کہ ندوے میں رابطے کی طرف سے سیمینار ہونا چاہیے. اور مولانا بلال صاحب جانتے ہیں کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ لاڑ کرتے تھے. مولانا نے دستخط بھی کر دیا. جیسے ہی میں واپس آیا مجھے جس کا ڈر لگا تھا مولانا معذرت کریں گے، پھر الیاس سے کہہ دو نہیں مامو جی پر سیمینار ہمارا کرنا مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے. مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے کچھ بے ادبی کے جملے بھی مولانا سے کہے، مولانا آپ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے، ندوے کا حق ہے. تو پھر مولانا واضح صاحب موجود تھے، اگر ندوے میں چھوٹے بھیا نہیں کرنا ہے تو یہ سیمینار بھٹکل میں ہوگا، بھٹکل کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. تو 2017 میں یا 18 میں آپ بھی تشریف لائے تھے مولانا. وہ اتنا اچھا سیمینار ہوا، تقریباً 9 ملکوں سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، قطر سے، ملیشیا سے، بنگلہ دیش سے سب لوگ آئے. اور اتنا اچھا سیمینار ہوا. بھٹکل کے تعلق سے ہم نے جب باتیں کی، مجھے یاد ہے مولانا مقبول صاحب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا والد صاحب نے دوسری صف میں جو بیٹھے ہوئے تھے مجھے بلایا اور اپنی گود میں میرا سر رکھا اور بے تحاشا ہزاروں قطار رونے لگے، بے شہارہ 3-4 منٹ تک روتے رہے کہ مولانا بھٹکل کے تعلق سے اور حضرت مولانا کے تعلق سے جو باتیں آئی. تو یہ اسلام کا سپاہی بچے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں ہم نے سنی ہیں سچے پیروکار بن جائیں گے. حضرت مولانا کی شخصیت میں جو محرکات تھے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 4 بڑے محرکات تھے جس نے حضرت مولانا کو مفکر اسلام بنایا، دنیا میں یہ قبولیت دی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ اس کی بنیاد پر قبولیت دیں گے. ایک حضرت مولانا خود فرمایا کرتے تھے، کبھی کوئی پوچھتا تھا مولانا اس کا جواب نہیں دیتے تھے، آپ کی زندگی میں برکت کی کیا محرکات ہیں، لیکن کبھی بے تکلف ہو جاتے تھے تو ان کے سامنے اظہار کرتے تھے. یہ کہتے تھے ہماری والدہ کی دعائیں ہیں. والد کا سایہ تو جلدی نکل گیا تھا. حضرت مولانا کی والدہ نے حضرت مولانا پر اتنی توجہ دی. مولانا کی عمر 60 اور 70 سال ہو گئی اور حضرت مولانا کی والدہ حیات تھی.
کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا حضرت مولانا کی والدہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر حضرت مولانا کا نام لے کر حضرت مولانا کے لیے دعائیں نہ کرتی ہوں، یا اللہ علی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اسلام کی بدنامی یا ان کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ یہ والدہ کی دعائیں ہیں، لیکن صرف والدہ اور والد دعا کرتے رہیں گے بچے اچھے نہیں بنیں گے۔ اپنی والی تربیت کی پوری ذمہ داری ادا کریں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے گھر میں مفکر اسلام اور حکیم الامت اور جو ہے شیخ الاسلام پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت مولانا کی زندگی میں برکت۔ پھر دوسرے کہتے تھے ہمارے بھائی صاحب کی تربیت، حضرت مولانا بلال صاحب کے دادا آخری درجے کی تربیت، اتنے ذہین اور اتنے ہمارے پورے حسنی خاندان میں نہیں، دوسرے علماء کے اندر بھی ایک عالم ہونے کے باوجود ایسی ان کی بصیرت تھی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر تیسرے کہتے تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ مشتبہ کمائی سے بھی، مشتبہ لقمے سے بھی ہماری والدہ نے ہم کو بچایا۔ پھر اس کو واقعہ سناتے تھے، ایک دفعہ کسی کے ساتھ جو ہے ان کا جانا ہوا، گھر میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس طرح نظر و نیاز کی کوئی بات تھی، تو گلوایا یا حضرت مولانا خود اگلے لقمہ، الٹی ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا دل آزاری سے بچنا۔ اس کا واقعہ حضرت مولانا سناتے ہیں، سب کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ حضرت مولانا اپنی کسی ملازمہ کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ بچہ روتا ہوا آیا۔ اب بچہ جب روتا ہوا آتا ہے تو والدین کبھی نہیں دیکھتے کہ بچے کی غلطی ہے کہ نہیں ہے، جس کے حق میں وہ شکایت کرتا ہے اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے بھائی کا بچہ ہو، بہن کا بچہ ہو۔ لیکن مولانا کی والدہ تھی، خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والی تھی، وہ برکتیں تھی۔ مولانا سے پوچھا نہیں، اس بچے سے غلطی تمہاری ہے، اس کی ہے، علی کو بلا کے لاؤ۔ کس سے کہا؟ اسی خادمہ سے کہا، ملازمہ سے کہا، چھڑی منگائی اور اس کی تحقیق کیے بغیر کہ غلطی علی کی ہے کہ اس بچے کی ہے، اس بچے کے ہاتھ سے جو ہے پٹائی کروائی۔ حضرت مولانا کہتے تھے اس وقت کے بعد سے ہمارے دل میں ظلم کے خلاف ایسی نفرت بیٹھ گئی، ایسی کیا کہتے ہیں سخت ترین چیز ہمارے اس کی جو ہے مذمت بیٹھ گئی، کوئی ہم پر ہاتھ بھی اٹھائے ہم اس پر جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ محرکات ہیں، یہ سب چیزیں آپ اس کے اندر پڑھیں گے۔ میں عبداللہ میاں سے کہوں گا اور چیزیں، حضرت مولانا بلال صاحب ہیں، مولانا مسعود صاحب ہیں، مولانا جعفر صاحب ہیں، ان لوگوں سے لیجئے، ان کے خاندان سے کلیکٹ کیجئے، اس کی جلدیں آنی چاہیے۔ اور اتفاق سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ بھٹکل میں ادارہ ادب اطفال یہاں بنا ہے، مولانا عبد المتین صاحب یہاں ہیں اور ہمارے سب اساتذہ جامعہ کے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ادب اطفال میں حضرت مولانا کا حصہ اس موضوع پر انٹرنیشنل سیمینار 2001 میں بھٹکل میں ہوا تھا۔ ادب اطفال میں حضرت مولانا کا حصہ، سب خدمتیں اپنی جگہ۔ تو ادارہ ادب اطفال کو اس حیثیت سے بھی کام کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اطفال کے لیے کیا بحیثیت طفل جو کام کیا ہے، کتاب آ چکی ہے لیکن یہ قرض باقی ہے۔ میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا، لیکن ہمارے حضرت مولانا کی توجہات، حضرت مولانا کی دعائیں اور حضرت مولانا کی کرم فرمائیاں، میں احسان کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، احسان صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ان کی دعاؤں کا تقاضا یہ ہے کہ بھٹکل میں حضرت مولانا کے نام سے اور کام کیا جائے۔ ادارے ہیں، سب چیزیں ہیں، اور حضرت مولانا کے تعلق سے جو مختلف پہلو باقی ہیں، تحقیق کے، تصنیف کے اور تشریح کے اور تفسیر کے، ان پہلوؤں پر بھی کام ہونا چاہیے۔ ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ رائے بریلی کے بعد اگر حضرت مولانا سے کوئی قریب ترین لوگ تھے تو بھٹکل کے لوگ تھے، اتنے بے تکلف، اتنی عقیدت رکھنے والے، اور ہم نے کوئی حق پورا نہیں کیا۔ ہمیں اس کا احساس ہے، حضرت مولانا کی دعاؤں کے سامنے ہماری جو کچھ بھی چھوٹی چھوٹی کوششیں اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو حضرت مولانا نے ہمارے لیے کیا، خاص کر حضرت مولانا رابع صاحب نے کیا، حضرت مولانا واضح صاحب نے کیا، حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب نے کیا، حضرت مولانا معین اللہ صاحب نے کیا، اور اس وقت حضرت مولانا ہمارا سید بلال صاحب جو کر رہے ہیں، جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو شفقتیں ہیں، اللہ ان بزرگوں کو تادیر سلامت رکھے۔ اس خانوادے سے ہمارا تعلق تا قیام قیامت ہمارے گھر ہمارے شہر والوں کا باقی رکھے، اس لیے کہ وہ خاندان عامر عثمانی کی زبان اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس پورے ملک میں ہم 100% یقین کے ساتھ کسی خانوادے کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسبی تعلق حتمی اعتبار سے ہے، تو یہ ایک خاندان ہے۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارا یہ تعلق آج سے 100 سال پہلے سے ہے، ندوے سے اور
تکیے کے لوگوں سے، انجمن کے زمانے سے، جامعہ کے زمانے سے، شیخ محمد علی بادشاہ صاحب کے زمانے سے، ہمارے ملپا صاحب کے زمانے سے، اور محی الدین منیری صاحب کے زمانے سے، اس کے بعد پھر اور سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ اس تعلق کو باقی رکھے مخلصانہ، اور جو کوششیں ہوئی ہیں مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے، میں پورے ہمارے اہل ندوہ کی طرف سے، ندوے کے خادم ہونے کی حیثیت سے، مولانا بلال صاحب کی طرف سے نہیں، سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موضوع پر جو کام ہوا ہے ابھی تک کام نہیں ہوا، اور بڑی پیاری زبان مجھے کتنی اچھی لگی ہوگی، اور میں نے ہی کہا تھا ان سے کہ اس سلسلے کو جلدی مکمل کر کے اس کی جلد آنی چاہیے، لیکن یہ پہلی جلد ہے، دوسری جلد تیسری جلد چلتی رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس میں تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا نے جو ہم پر جو ہے توجہات کی تھی، جو دعائیں دی تھی، اس کی برکات اللہ تعالیٰ باقی رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جو تعلق اہل ندوہ اور اہل تقیہ سے ہم لوگوں کا ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے، اور حضرت مولانا بلال صاحب کے آنے کو بھٹکل میں اور اس پروگرام میں آنے کو اللہ قبول فرما کر ان کا سایہ بھی ہم پر تاج سلامت رکھے۔ میں سب سے گزارش کروں گا اس کا، اور آپ سے گزارش کروں گا اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے اسی آسان زبان میں، اور اس کو پھیلانا چاہیے انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ ابو الحسن علی نام کے ہے، اب انشاءاللہ کام کے بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔